جی کال میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. ناظرین آج سوموار کی صبح ہے. آپ سب کو صبح خیر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوا ہے سب سے پہلے نظر دوڑاتے ہیں ہیڈ لائن پر. حزب اللہ کے 180 میزائل حملے. اسرائیلی نیول بیس پر پہلا ڈرون حملہ. حیفا میں خوف. نہاریہ شہر خالی ہو گیا ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت اسرائیل کی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جس طرح ہرمیت سنگھ سپیک کو آپ سپورٹ کر رہے ہو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں چونکہ اسلام آباد میں اس وقت زیادہ سگنل کا ایشو ہے. بڑی مشکل سے جو ہے آج میں اپنے آفس میں ہی میری رات ادھر ہی گزاری اور اس کے بعد میں جاؤں گا سچ ٹی وی مارننگ شو کرنے کے لیے کیونکہ سارے تقریباً راستے بالکل اور ہمیں اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. تو پوری رات ہمیں یہاں پہ ایسی گزرنی پڑی. حزب اللہ نے تقریباً اسرائیل پر 180 راکٹ حملوں کی بوچھاڑ کی ہے جسے براہ راست اسرائیل کے شمالی شہر حیفا کو نشانہ بنایا ہے. ٹائم آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ کئی راکٹ حملوں کے نتیجے میں وسطی اور شمالی اسرائیل میں نقصان اور زخمی ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں. حزب اللہ کے حملے وسطی اسرائیل میں تل ایبب کے نواحی علاقوں میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. شمالی شہر حیفا میں ہزاروں اسرائیلی شہری بنکرز میں چلے گئے ہیں جبکہ سارا دن شمالی شہروں میں کچھ جگہوں میں آگ بھڑک رہی تھی. کئی جگہوں پہ سائرن سنائی دے رہے تھے. حزب اللہ نے حملوں کے دائرہ کار اور تعداد کو مزید وسیع کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا جب بیروت پر حملہ ہوا میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ اب کیونکہ شیخ قاسم جو ہے انہوں نے حزب اللہ کے جو سربراہ انہوں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہوگا ہم تل ایبب کو نشانہ بنائیں گے. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سویلین مرتا ہے یا فوجی مرتا ہے بلکہ ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے سویلین کو بھی یعنی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا. اور یہ ٹائم آف اسرائیل سے میں آپ کو دے رہا ہوں. اس لیے وہ ہلاکتوں کی یا اس کی خبریں تو وہ نہیں بتاتا ہے. میں آگے بھی جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے. آپ نے اس دوسری جانب سے جو وہ کیا کہتے ہیں المیادین وغیرہ کیا کہتا ہے. پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کے زیر قبضہ شہر تل ایبب اور اس کے آس پاس کئی علاقوں میں فضائی حملے کے بعد سائرن بجنے لگے جبکہ لبنانی مزاحمتی تحریک نے حزب اللہ کے قابض ریاست کے خلاف میزائلوں کی شدید فائرنگ کی ہے. جبکہ اس دوران اسرائیلی حکومت نے لبنان پر اپنے محلق جو ہے حملے تیز کر دیے. لبنانی نیوز چینل المیادین نے اطلاع دی ہے کہ تل ایبب میں ایک فوجی ہدف کی طرف 5 سے زیادہ بھاری اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل داغے گئے ہیں. عبرانی زبان کے میڈیا کے مطابق تل ایبب کے مشرق میں واقع پتہ تکوا حیفا اور نہاریہ میں راکٹوں کے گرنے کے بعد کم از کم 10 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا نے بھی اطلاع دی ہے کہ لبنان سے داغے گئے جو راکٹ ہیں وہ تل ایبب کے وسطی علاقوں میں گرنے سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے شمالی مقبوض علاقوں کی طرف داغے گئے تقریباً 55 کو ناکام بنا دیا ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں یہ معاملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اور جس طرح میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہا تھا کہ بھائی صاحب کہا جا رہا تھا اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ بھائی صاحب حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے بعد شاید اس کی کابینہ ختم کرنے کے بعد شاید جو ہے معاملہ تھم جائے گا, رک جائے گا, پر ایسا بالکل نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو حالات انتہائی گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو چیف آف سٹاف ہے وہ الگ سے گلہ کر رہا ہے, فوج الگ سے گلہ کر رہی ہے. کل 3 بجے میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ 6 فوجیوں نے جو ہے خودکشی کی ہے اسرائیل کے فوجیوں نے, اور نامناسب حالات سے تنگ آ کر مسلسل جنگ لڑنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی ہے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے اس وقت خاص کر اسرائیل کے فورسز جو ہیں وہ دماغی معاملات کے ان کے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اسرائیلی مقبوضہ حیفا اور کرائیوٹ کے علاقوں میں قابض آبادکاروں نے تصدیق کی کہ وہ فرنٹ لائن پر آبادکار بن چکے ہیں جبکہ نہاریہ ایک خوفزدہ شہر بن چکا ہے جہاں روزانہ اوسطاً 5 مرتبہ سائرن بجنے کی آواز ایک بھوت شہر کا منظر پیش کرتا ہے. یہ صورتحال جو آبادکاروں کو متاثر کر رہی ہے.
लेबनान से जारी इस्लामी मज़ामत की कार्रवाइयों के दरमियान जनूब में यानी जिन्होंने लेबनान पर इसराइल जारियत के जवाब में अपनी फायरिंग की हद में इजाफा किया है। कान के शुमाली नुमाइंदे ओरली क्लाई ने रिपोर्ट किया कि क्राइवोत और हाइफा में इसराइली आबादकारियों में एक हफ्ते के शाम एक ड्रोन की वजह से जो लेबनान से लॉन्च किए गए थे 40 मिनट के बाद पनाह गाँव में छुपने के लिए भाग निकले। उन्होंने बार बार कल्ला बंद इलाकों में दाखिले और बाहर निकलने पर मजबूर किया गया है। तो ये सूरत हाल मैंने आपको बताया था कि कई शहर पहले से ही वीरान है, सुनसान है, लोग खौफजदा हैं, नहीं आ रहे। लोग कहते हैं कि भाई साहब कैसे आएंगे, हर तरफ धमाकों की आवाज़ें आती हैं। दूसरी जानिब जब धमाकों की आवाज़ें ना आए तो दम जो है आवाम जो है, ज़ाहिर बात है कि ऐसे में बच्चों की सिचुएशन भी कोई ठीक नहीं रहती है। और फिर आप देखें कि जो बच्चों को नाज़ो नखरों पे पाला गया हो, जिन्होंने कब मसाइब ना देखे हो, तो उनके लिए तो बड़े मुश्किलात होते हैं। आपने देखा होता है ना कि जो ये बर्गर होते हैं, बर्गर बच्चे धूप में बाहर नहीं निकल सकते। हमारे जैसे जो देहाती होते हैं वो कहते हैं भाई सब बाहर निकल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो। यही सिचुएशन गज़ा के बच्चों की, यही सिचुएशन लेबनानी बच्चों की है। उनको कोई परवाह नहीं होती क्योंकि उनके नामुनासिब हालात में उनकी परवरिश हुई होती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गज़ा के वज़ारत सेहत का कहना है कि उस 24 घंटों की रिपोर्टिंग में 35 फ़लस्तीनी शहीद और 94 ज़ख्मी हुए। इसराइली अफवाज ने गज़ा शहर के शुजाया इलाके के नए इनखला के अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद सैकड़ों फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। ऐसे दिन के बाद जब वो पूरे इलाके में 38 अफराद शहीद हो चुके हैं। ताबिक गज़ा की पट्टी में इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद डॉक्टर नर्सों को शहीद किया गया है। 310 से ज़ायद तिबी अमले को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाए गए और जेलों में कत्ल किया गया उनको। इसराइली फ़ौज ने तिबी सामान, सेहती वफूद और सैकड़ों सर्जनों के गज़ा में दाखिले को भी रोका। मीडिया ऑफिस ने इसराइली फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गज़ा में सेहत के निज़ाम को कमज़ोर करने के मंसूबे के तहत अस्पतालों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रही है। अस्पताल इसराइली फ़ौज का इलाज शुदा जो है अदब बन चुका है, जिन्हें बमबारी, मासरे और छापों का निशाना बनाया। डॉक्टर और नर्सों को हलाक किया गया, जबकि दीगर को बराह रास्त निशाना या ज़ख्मी किया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसराइल, यही तो वजह है कि दुनिया में अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को एक मुजरिम के तौर पर देखा जाता है जिसने जुल्म ढाए, बर्बरियत की। इसी वजह से अब ICC या इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने उनको मुल्ज़िम करार दिया है। मिडल ईस्ट के मुताबिक लेबनानी मज़ामत ने इतवार को एक बयान में कहा कि उसने जनूबी इसराइल में अशदूद नेवल बेस पर हमला जो है बार ड्रोन हमला किया है। इस हमले में इसराइली फ़ौज की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। जंग शुरू होने के बाद पहली बार के हिज़्बुल्लाह ने अशदूद बेस पर हमला किया। बहुत बड़ा बेस है जिसके हवाले से ये कहा जाता है इस पर हमला हुआ है, बड़ा तगड़ा किस्म का हमला हुआ है। इसराइल में फ्रांस के सफ़ीर ने इसराइली हुकूमत के रहनुमाओं के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की गिरफ्तारी वारंट पर अमल ना करने की जर्मनी के मुमकिन इनकार की मज़म्मत की और उसने इन तमाम मगरबी दावों का ज़वाल करार दिया। जर्मनी ने कहा कि वो गिरफ्तारी के वारंट की तामील से इनकार कर सकता है। हुकूमती तर्जुमान स्टीफन हेरेस्ट्रेट ने साफ़ी को बताया कि मेरे लिए तस्वर करना मुश्किल है कि जर्मनी में इस बुनियाद पर गिरफ्तारी की जा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये किसी और मुल्क ने किया होता तो ये मुल्क क्या करते, गिरफ्तार करने के लिए खुल के आते। चलो कुछ ममालिक ने तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कहा कि आप हमारे आप आए, देखते हैं, फिर आपके साथ हम करते हैं, आप आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये ख़बर तो चलो ये है, लेकिन आप देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला इसराइलियों के लिए एक ये नहीं है कि पाकिस्तान यानी दुनिया भर में। अब आप देखें कि एक तो इन्होंने हिज़्बुल्लाह ने क्या किया है कि एक गलील पर एक फैक्ट्री को निशाना बना, जिसके नतीजे में एक 51 साल खातून जो है हलाक हो गई है। एम्बुलेंस सर्विस यूनाइटेड हैंडज़ाला ने इतवार की सुबह ये रिपोर्ट किया है। ये नई खबर आई तो मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि फौजी ब्रिगेड के एहलकार इस वक्त जय वकूफ़ पर आग बुझाने पहुँच चुके हैं। ये एक और ख़बर आई है जहाँ पर एक और हमला किया है गलील में एक फैक्ट्री पर। अब ये फैक्ट्री जो है हिज़्बुल्लाह कम से कम करती है असले के फैक्ट्री को निशाना बनाती है, किसी और को नहीं बनाती है। तो एक तरफ तो ये है।
حماس کے مسلح ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جو ہے ایک یہ خبر اس کے سامنے آئی ہے کہ جہاں IDF نے حملہ کیا تھا، اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا تھا، اسرائیلی خاتون جو یرغمالی ہے اس میں وہ قتل ہو گئی ہے۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ خطرہ اب بھی ہے، اس دوسری خاتون قیدی کی زندگی کو ہلاک ہے جو ان کے ساتھ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور اسرائیلی خاتون یرغمالی زخمی ہو گئی ہے، اس کی حالت بھی غیر واضح ہے۔ یہ اب انہوں نے دیا، ابو عبیدہ نے یہ بیان دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک خاتون یرغمالی اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے قتل ہو گئی ہے، ہلاک ہو گئی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ تیسری جو ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ آسٹریلیا میں اسرائیلیوں کے لیے بڑا پرابلم آ چکا ہے، اور آسٹریلیا اخبار کے مطابق آپ اپنی اسکرین پر اخبارات بھی دیکھتے ہیں، ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایویڈنس چیزیں دکھائیں، نہ کہ جذبات پر بھری تقریریں آپ کو سامنے رکھیں۔ آسٹریلیا کے اخبار، یہ اسرائیل کے اخبار میں لکھا ہے، یروشلم کی پوسٹ ہے کہ اسرائیلی جو شاپنگ پہ جاتے ہیں وہاں دکاندار ان کو ہیراس کرتے ہیں آسٹریلی، اور وہ کہتے ہیں تم گندے یہودی ہو، تم بکواس بند کرو، اس قسم کے یہ یہودی الفاظ نکال دینا یار، تم گندے ہو، تم ظالم ہو، اس قسم کی آوازیں وہ لوگ دکاندار کھنستے ہیں اور ان کو سامان نہیں دیتے۔ تو یہ وہاں سے خبر آئی ہے، دنیا بھر میں یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اردن میں اسرائیلی سفارتخانے کے علاقے میں، یعنی سفارتخانے پر حملے کی کوشش میں 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اردن میں یہ جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی، سفارتخانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اہلکار جو ہے اس کو، یعنی 4 سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اسرائیل کے سفارتخانہ میں کام کرنے والے، اور اس وقت جو ہے تقریباً ایک وہ جو شخص حملہ آور ہے اس کو قتل کر